بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے تعلیم النساء کورس سبق نمبر 15 زبان کی حفاظت۔ مسلمان آدمی کے لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آدمی کے جسم میں زبان اگرچہ دیکھنے میں ذرا سی چیز ہے مگر بڑی بڑی لڑائیاں کروا دیتی ہے، دلوں میں پھوٹ ڈلوا دیتی ہے۔ انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں اکثر یا تو زبان سے ہوتے ہیں یا ان میں زبان کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اور بہت سی مصیبتوں سے چھٹکارا سب سے اچھی اور عمدہ ترکیب یہ ہے زبان اپنے قابو میں رکھی جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ منہ کے بل اوندھے کر کے جو چیز لوگوں کو دوزخ میں گرائے گی وہ ان کی باتیں ہی ہوں گی۔ زبان سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، کفر کے کلمے زبان سے ہی نکلتے ہیں، غیبت زبان سے ہوتی ہے، بہتان، لعنت، طعن، گالیاں، جھوٹ، چغل خوری اور طرح طرح کے گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رکھو اور دنیا کی ضروری بات جس میں گناہ نہ ہو کر لو اور جتنی ضرورت ہو اسی قدر بولو۔ عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ بات میں بات لگائے جاتی ہیں، تیری میری برائی میں گھنٹوں مجلس گرم کر کے رکھتی ہیں، اپنی عاقبت خراب کرتی ہیں، کسی کو کوستی ہیں، کسی پہ لعنت کرتی ہیں، پھٹکار بھیجتی ہیں، اپنی برائی جتاتی ہیں، دوسری عورتوں کی حقارت ظاہر کرتی ہیں۔ یاد رکھو یہ سب چیزیں آخرت میں ڈوبنے والی ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ دیکھیں جھوٹ کا وبال کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بات کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ چغل خوری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ گانا بجانا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا دل میں نفاق کو اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ نفاق اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کفر ہو اور ذہن میں مسلمان بنے۔ گانے مت سنو، نہ گانے کے شعر یاد کرو۔ بہت سی لڑکیاں سینما میں جاتی ہیں، شرم و حیا بھی کھو بیٹھتی ہیں اور گانا بجانا بھی جان جاتی ہیں اور پھر بیٹھے بیٹھے شعر گاتی ہیں، گانے گاتی ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آج کل موبائل پہ گانے سنتی ہیں، گانے یاد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دیکھیں یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافقت کا سبب قرار دیا ہے۔ آگے غیبت کا گناہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا وبال زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کا وبال زنا سے بھی زیادہ سخت کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بلا شبہ آدمی زناکاری کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ غیبت کرنے والے کا گناہ بخشا نہ جائے گا جب تک وہی معافی نہ مانگے جس کی اس سے معافی نہ مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ دیکھیں اب وہ اس سے معافی نہیں مانگتا تو اس لیے وہ گناہ اس سے زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ جاوے جو اسے بری لگے، اس کا بڑا گناہ ہے۔ جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگے، وگرنہ قیامت میں اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور اس کے گناہ اپنے اوپر لادنے ہوں گے۔ اور اگر اس مرد یا عورت کی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے جس کی تم نے غیبت کی ہے یا دنیا میں ہی اب وہ نہیں ہے تو اس کے لیے مغفرت کی اتنی دعا کرو کہ تمہارا دل گواہی دے دے کہ ہاں اس کی غیبت کا بدلہ میں نے ادا کر دیا۔ بہت سے لوگ غیبت کرتے ہیں اور جب کوئی منع کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم جھوٹ تو نہیں کہتے، وہ جو برائی ہم کہہ رہے ہیں تو وہ تو فلاں فلاں مرد اور عورت میں ہے تو اسی وجہ سے ہم نے بھی کہہ دیا ہے۔
دیکھیں یہی ایک سوال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے وہ عیب یا برائی بیان کی جو تیرے بھائی میں ہے تو اس صورت میں تو نے اس کی غیبت کی. اگر تو نے اس کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں ہے اس صورت میں تو نے اس پر بہتان باندھا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. حکیم لقمان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو حکمت کا یہ مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں سچ بولتا ہوں، امانت ادا کرتا ہوں اور لایانی فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی زبان کی حفاظت اور لایانی فضول گفتگو کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.